اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی۔ کل بات ہوئی تھی کہ فرعون اور تمام کے تمام لوگوں جو ہے وعدہ یہ ہوا کہ فرعون سے اور موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ یہ ہوا تھا کہ آپ جو ہے کسی کھلی جگہ پہ کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کیجئے اور یہ وہاں پر جو یہ مقابلہ ہوگا جادوگر کا۔ اب جو ہے فرعون وہاں پہنچ گیا، فتولی فرعون جو ہے واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا، یعنی کہ میدان میں چلے گیا۔ فجمع کیدہ، اور جادوگر کے جتنے بھی سامان تھے، جو اسلحہ وغیرہ تھا، ساری تدبیریں وہ کیا کر دیا، اکٹھا کر لیا سارے کے سارے سامان کو، اور ثم اتی، پھر میدان میں آ گیا دیکھنے کے لیے، تمام اپنے جادوگروں کو جو ہے لے آیا۔ اور جیسے ہی جادوگر اور ادھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دونوں آمنے سامنے آئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان پر جو ہے تبلیغ والا کام کر رہے ہیں، اپنا جو ہے اللہ کے جو احکامات سنا رہے ہیں کہ قال لهم موسیٰ ویلکم، موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا کہ ویلکم، افسوس ہے تم پر۔ کیا افسوس ہے؟ کہ لا تفتروا علی اللہ کذبا، تم ہرگز کبھی بھی جو ہے اللہ پر بہتان نہ باندھو، یعنی اللہ کا جھوٹا ہونے کی، قرآن کی آیتوں کو جھٹلانے کی کبھی یہ سب بات مت کرنا کہ فیسحتکم بعذاب، اگر تم ایسا کرو گے، اللہ پر بہتان باندھو گے، تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک سخت عذاب میں گرفتار کر کے تم سب کو جو ہے ملیہ میٹ کر دے گا، ختم کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا۔ اور وقد خاب من افترا، اور جو شخص بھی اللہ پر بہتان باندھتا ہو، اللہ کو برا بھلا کہتا ہو، اللہ کو جو ہے نہ مانتا ہو، تو ایسا شخص دنیا کے اندر نامراد ہے، ناکامیاب ہے، وہ کبھی کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام اپنا ایک اثر دعوت و تبلیغ والا کام ان کے اوپر چھوڑ دیا، ان کو جیسے کہ ایک ٹینشن میں ڈال دیا ان کو، جادوگروں کو۔ اور یہ جادوگروں کی تعداد جو ہے حدیث کے اندر بات ملتی ہے 75 یا 9 لاکھ کے قریب جو ہے جادوگروں کا جو ہے یہاں پہ، ایک طرف 9 لاکھ لوگ ہیں جادوگر، دوسری طرف ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، دو، بتائیے دو روایتیں ہیں، ایک میں 75 کہا گیا ہے، ایک میں جو ہے 9 لاکھ کے قریب جو ہے اس کی تعداد پہنچتی جادوگروں کی، بتائیے۔ اور ادھر 2 آدمی اکیلے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان کے کیا کرتے، ان کے ذہن ٹینشن میں ان کو ڈال دیا۔ اب جیسے یہ بات موسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر تبلیغ والا اثر جو چھوڑا، تو اب فتنازعوا امرهم بینہم، اب ان لوگوں کے درمیان جو جادوگر تھا، ان لوگوں کے درمیان جو ہے آپس میں مشورہ ہونے لگا کہ بھائی کیا کرے، کیا یہ جو کہہ رہا ہے واقعی میں لگ رہا ہے کہ سچا نبی ہے، واقعی میں لگ رہا ہے کہ اللہ کا کلام اس ہم کو سنا رہا ہے۔ اب یہ لوگ ٹینشن میں آ گیا، پریشان کے کریں تو کریں کیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ، واقعی میں ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی میں اللہ کا نبی سچا نبی ہے، اور جو یہ بات کہہ رہا ہے واقعی میں لگ رہا ہے کہ اللہ کا کلام بالکل سچا ہے۔ کسی نے کہا کہ نہیں ہم لوگ یہاں آئے ہیں، ہم کو پیسہ ملا ہے فرعون کی طرف سے، اگر ہم لوگ یہاں سے نکل لیں گے تو فرعون ہم کو بخشے گا نہیں، یہ بھی ڈر تھا ان لوگوں کو۔ اب کہا کہ چلو ٹھیک ہے، جب آ گئے ہیں تو مان لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو فتنازعوا امرهم بینہم، ان لوگوں کے درمیان کیا ہو گیا، اختلاف ہونے لگی۔ تو وہ اثر النجوا، چپکے یہ لوگ سرگوشیاں کرنے لگی، کریں تو کریں کیا۔ تو آگے بڑھیں گے کہ قالوا ان ھذان، اب یہ لوگ جو جادوگر ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ سب کے سامنے، سب کے بلند آواز سے، کہ یقیناً یہ دونوں جو ہیں ہارون اور موسیٰ علیہ السلام لساحران، اپنے جادو کے ذریعے سے، یریدون ان یخرجوا، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے کیا کریں، من ارضکم بسحرہما، تم کو یہاں سے اپنے جادو کے ذریعے سے یہاں سے تم کو نکال دے۔ اب ایک ٹینشن میں لوگوں کو ڈال دیا، تمام اپنے جماعت والوں کو بھڑکایا، جو لوگ کہہ رہے تھے نہیں ہم نہیں کریں گے ان کے مقابلہ، اب ان کو بھڑکا رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی سے کہا، جیسے کہ ایک باپ اپنے بیٹا سے کہے کہ بیٹا دیکھ لو، اگر تم نے آج اگر گھر سے باہر نکلا تو شام تک تمہاری خیریت نہیں ہے، تم کو جو ہم زمین یہاں گھر سے نکال دیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بیٹا ڈر کے مارے گھر سے نکلے گا ہی نہیں، کہے گا ابو کی ساری جائیداد، ابو جو ہے گھر کے گارجین ہے، سب کچھ تو اسی کا ہے، وہ اگر ہم کو گھر سے نکال دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے ان کے جو جادوگر کے جو راہبرات تھے، انہوں نے سب کے سامنے تقریر کی کہ دیکھو یقیناً میں جو ہے لگ رہا بالکل پکا جادوگر ہے، اگر ہم لوگ ان کا مقابلہ نہیں کیے تو یہ جو ہے اپنے جادو کے ذریعے سے ہم لوگوں کو کیا کرے گا، یہاں سے نکال دے گا اپنے زمین سے۔ تو لہذا کیا کرنا ہے کہ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے دین سے ہم کو جو بھاکا دے، یعنی جس
ہم مذہب کو مان رہے ہیں، وہ لوگ جس مذہب کو وہ لوگ مان رہے تھے، فرعون کی طرف جو لوگ یہ کر رہے تھے، فرعون کو مان رہے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے ہم اس سے جو ہے ہم لوگوں کو بھگا دیں۔ اب یہ ان لوگوں کی بات ہو گئی، اب سب کے سب لوگ کیا ہو گئے؟ تیار ہو گئے۔ اب جب ان کے سامنے اس طرح کی تقریریں ہوئیں تو ظاہر سی بات انسان ڈر کے مارے تیار تو ہوگا، کہے گا آخر میں کیا کرنا، مقابلہ کرتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، لہذا تم سب کے سب کیا کرو؟ تیار ہو جاؤ، اپنی تدبیریں لے کے، اور ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، اور ایک صف میں سب کو بالکل جو ہے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ جو صف میں کھڑے ہونے کا جو ہے قرآن نے جو بیان کیا ہے، اس لیے کہ سامنے والے جو دشمن اس کے اوپر رعب پڑے، وہ ڈر کے مارے جو بھاگے، اس کو لگے کہ ہاں واقعی میں جماعت بالکل جو پکا سچا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی میں لڑنے کو تیار ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو سب کے سب کیا کرو، اپنے رسیاں جو ہے لے کے ہاتھ میں رکھے رہو، اور ثم اتوا صفا، اور صف کے صف جو بالکل ایک دم برابر کھڑے ہو جاؤ۔ اور وقد افلح اليوم من استعلى، اور یقیناً آج جو غالب ہوگا، آج جو جیتے گا وہی کامیابی کی طرف جائے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ اب یہ بات ہو گئی ان لوگوں کے درمیان۔ اب جو ہے ان جادوگروں کے رہبر جو سرغنہ تھا، جو رہبر تھا، اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے، قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، کیا میں پہلے لاٹھی ڈالوں یا آپ پہلے لاٹھی ڈالیں گے؟ یعنی کہ جو مقابلہ جو شروع ہوگا تو پہلے آپ کی طرف سے ہوگا یا ہماری طرف سے ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال بل القوا، نہیں بلکہ آپ ایک کام کیجئے، پہلے آپ ہی ڈالیے۔ کیا کہا؟ پہلے آپ ڈالیے۔ اس سے یہاں پہ ایک چیز یہ تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ اس سے یہاں پہ ایک ادب بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ جادوگر تھے، زیادہ تعداد ان کی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے پہلے ان کو ہم بولتے ہیں ڈالنے کے لیے تو ان سے ہم کو کچھ سیکھنے کو ملے گا، دیکھتے ہیں کیسا جادو کرتا ہے یہ لوگ، کہ کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، ہاں اس کی جواب ہم جو ہے مقابلہ کریں گے۔ تو پہلے انہوں نے کہا کہ پہلے آپ ڈالیے، کہا کہ ٹھیک ہے ہم ڈالتے ہیں۔ تو فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، جیسے ہی وہ لوگ تمام کے تمام لوگ اپنے ہاتھوں سے رسی کو جو نیچے زمین پہ ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں میں ایسا لگا کہ سب کے سب رسیاں کیا سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں۔ یہاں الفاظ بھی تھوڑا غور کیجئے گا، قرآن نے کہا کہ ایسا لگا، ان کو محسوس ہوا، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جادو جو آج کل جو ہو رہا ہے وہ حقیقت میں نہیں ہوتا ہے، وہ ہمارا اور آپ کا نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ تو قرآن نے یہاں پر وہی استعمال کی، یخیلو، ان کے ذہن میں یہ ایسا لگا کہ ان کا آنکھوں میں جو ہے بندش کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ یہ جو رسی ہے حقیقت میں، لیکن ہماری نظروں میں لگ رہا ہے کہ یہ سانپ بن کے دوڑ رہا ہے۔ تو یہاں پہ امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جادو جو ہوتے ہیں آج کل دنیا کے اندر، یہ حقیقت میں نہیں ہوتے ہیں، یہ ہماری آنکھوں کا جو ہے کیا کرتے ہیں کہ آنکھ کی نظر بند کر دیتا ہے۔ اسی لیے اگر کہیں بھی دیکھے کہ جادو کا کھیل ہو رہا ہو تو وہ کثرت سے کہتا ہے کہ آپ لوگ اپنے چپل کو جو ہے نکالیے گا نہیں، اپنے پاؤں کے نیچے مت رکھیے گا، اور اپنے ہاتھوں کو جو ہے مت بند کیجیے گا۔ اور وہ کہتا ہے بابا کہ تالی بجائیے، کیوں؟ اس لیے معلوم اگر یہ لوگ ہاتھ بند کر لے گا تو ہمارا جادو نہیں چلے گا۔ غور کیجیے گا، ہم بھی بچپن میں دیکھتے تھے پہلے بچپن میں، ہاں کہتا ہے کہ کوئی ہاتھ نہیں بند کرے گا، سب تالی بجاتے رہیں اور اپنے چپل کو جو ہے کوئی باہر نہ نکالے۔ تو قرآن یہاں پہ اسی کو بیان کیا کہ یہ جادو حقیقت میں دنیا کے اندر نہیں ہوتا ہے، یہ ہماری نظروں کا کھیل ہوتا ہے کہ ہماری نظر کو بند کر دیتا ہے اور ہمارے دل پہ جو اپنا راج کر لیتا ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، اب جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بھائی کہ ہمارے سامنے اتنی ساری رسیاں ہیں، سب کے سب سانپ بن کے دوڑ رہی ہے، اور ہمارا ایک لاٹھی ہے وہ کیا کر لے گا؟ اب موسیٰ علیہ السلام اندر سے ڈر گئے، خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اندر سے ہلکا سا ان کو ڈر محسوس ہوا، اور ان کو ڈر اس لیے محسوس ہوا وہاں پر کہ اگر ان کی یہ اگر غالب ہو گئے، یہ اگر جیت گئے تو دعوت و تبلیغ والا کام جو ہے پیچھے رہ جائے گا، اور یہ ثابت ہوگا کہ اللہ کے نبی جھوٹا ہے، اللہ کا وعدہ جو ہے قرآن کی آیت جو جھوٹا ہے، اور یہ جیت جائے گا، اس لیے ان کو ڈر ہوا۔ تو جیسے ان کے دل میں ڈر محسوس ہوا تو قرآن نے کہا قلنا لا تخف، مت ڈریے آپ، انک انت الاعلی، یقیناً آپ ہی سب سے اعلیٰ اور برتر آ رہا، آپ ہی کامیاب ہوں گے۔ جی یہاں دیکھیں قرآن کتنے اچھے انداز میں اور کتنے اچھی باتیں دلاسا دے رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ پیچھے جو پیٹھ پہ تھپتھپا رہے ہیں، ڈریے مت، کیوں ڈر رہے ہیں؟ اللہ بہت بڑا ہے،
آپ کا ایک لاٹھی ہے تو کیا ہو گیا، وہی لاٹھی سب سانپوں کو نگل لے گا. دیکھیے نا ابھی کیا ہوتا ہے. آگے فرمائے کہ وہ القی ڈال دیجئے معافی یمینی کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں جو ہے تلقف ما صنعوا، تو آپ دیکھیے گا کہ تمام کے تمام جتنے بھی سانپ ہیں 9 لاکھ کے قریب قریب سب سانپوں کو ایک سانپ کیا کریں گے، نگل گے. اس سے بڑا جو ہے اللہ کی نشانی کیا ہوگی. ایک سانپ جو ہے جو لاٹھی ہے اور حقیقت میں ان کو اللہ نے سانپ بنا کے دکھایا، اور سانپ جب بنا تو ایک سانپ جو ہے 9 لاکھ سانپوں کو جو ہے کیا کر دیا، گل لیا اپنے اندر. ایک سانپ جو ہے زیادہ سے زیادہ ایک دن میں 10 بچہ کھاتا ہوگا. کتنا کھانا کھاتا ہوگا، اس کا ایک دم پتلا سا رہتا ہے، کتنا اس کی غذا رہتی ہے. لیکن اللہ کے کرشمہ دیکھیں کہ ایک اژدہا سانپ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جو نیچے گرا تو 9 لاکھ کے قریب قریب جو سانپوں کو کھا لیا. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، اور ہم اس انما صنعوا کید ساحر، یقیناً جو ہے یہ جو جادوگر جو سانپ جو جس کو ہم دکھلا رہے ہیں اس کے ذریعے سے لوگ ان لوگوں کے جو ہے یقین ہو گیا جادوگروں کو کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، کہ یقیناً جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا جادو جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی میں جو ہے اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے جو ہے بات جو سچا ہے، واقعی میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اصل جادو ہے. اصل میں کیا ہے، یہاں جو ہے حقیقت یہ ہے. تو فوراً کیا کیا تمام کے تمام جو ہے جادوگر جو تھے فَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سُجَّدًا، تمام کے تمام 9 لاکھ جادوگر جو ہے خود بخود سجدے میں گر گئے. اللہ نے ان کو سجدے میں گرا دیا سب کے سب. اور حدیث کے اندر بات ملتی ہے تفسیر میں کہ جیسے ہی یہ لوگ سجدے میں گرے تو کافی دیر تک سجدے میں ہی رہا، اور سجدے میں رہتے ہی ان لوگوں نے جو ہے جنت کا جہنم کا نظارہ دیکھ لیا. اب جیسے سر اٹھایا تو تمام لوگ اعلان کر کے ہاتھ اٹھایا کہ قالوا آمنا بربنا ہارون موسیٰ، ہم سب کے سب ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر. کیا زبردست الفاظ. اب جیسے ہی جب یہ جادوگر تمام کے تمام جادوگر جو ایمان لے آیا اور فرعون جو ہے بکھرا گیا، اس کا دماغ جو ہے اور ہو گیا، اس کا پارا گرم ہو گیا کہ ارے ہم جو ہے جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، ان کو ہم نے جو اتنے پیسے دلا کے اتنے جو پیسے خرچ کر کے ان کو ہم نے یہاں لایا، ہمارے خلاف بغاوت کر دیا. اب جو لوگ تھے وہاں بنی اسرائیل کے لوگ، اس کے دل میں ذہن ہوا کہ ہماری عزت گھٹ گئی، ہمارا امیج خراب ہو گیا. اب اس نے کیا چال چلی، کہنے لگا کہ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، یہ کیسے ہوا، تم ہمارے بغیر تم ایمان کیسے لے آئے، ہم نے تم کو تو اجازت دیا ہی نہیں ہے، تم ہمارے اجازت کے بغیر ایمان تم کیسے لے آئے. کہ انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ تم سب کا سرغنہ جو رہبرا جو ہے موسیٰ اور ہارون ہے، اور علمکم السحر، اور موسیٰ اور ہارون لگ رہا ہے کہ تم لوگوں کو جو جادو سکھلایا ہے یہ دونوں. دیکھیے تو دماغ خراب ہوا، کہاں کی بات کہاں ڈال دیا. اسے بولتا نہیں کہ مارے گھٹنا سر فٹ، یہ سر فٹے سر، وہی والا جیسے مودی. ہاں ابھی میں نے یہ بندہ میں چل تلو تو کہتے سب کانگریسیا ہی پھیلا دے رہا کورونا، بہار میں بمبئی میں پھلنا چلنا ہر اسٹیشن پر کانگریسی خیالات لے رہا سب ٹینشن نہیں ہے، سب نہیں ہے. موبائل کھولنے NDTV چلا ہوتا تھا تھی ایک طرح سے زبردست لگ رہا ہوئے نہیں کون. یہ بھی اسی کے طرز بھی سمجھے کہ جا رہا ہے. اب جب یہ بات ہو گئی تو کہا کہ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، رکو اب ہم ایک چال چلتے ہیں. وہ کیا کہ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، ہم تمہارے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیں گے، وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اور یہ والا پاؤں جو نیچے والا اس کو کاٹ دیں گے. ہاں دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں دونوں کاٹ دیں گے. اور وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تم سب کو سب جو ہے کھجور کے درخت سے لٹکا دیں گے، وہاں پہ سولی چڑھا دیں گے تم لوگوں کو. تو کہا کہ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا أَبْقَى، ہمیں آپ کے عذاب سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں آپ جو عذاب دیجیے گا وہ دنیا کے اندر ہی ختم ہو جائے گا، لیکن ہمارا جو عذاب جو اللہ نے جو ہم کو جو معاف کیا ہے، جو اللہ جو یہ دنیا کے اندر جو عذاب ہوگی تو یہاں تو ختم ہو جائے گا،
لیکن ہم نے جو ایمان لے آیا ہے تو اس ایمان کی بدولت ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو معاف کر دے گا اور ہم مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہاں کے عذاب تو مختلف ہے، چند منٹ کا آپ عذاب دیں گے ہمیں موت آ جائے گی، ختم ہو جائے گا مسئلہ۔ اور کہا کہ قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا، جب ہمارے اوپر اللہ کی جو ہے کھلی نشانی ہمارے اوپر اثر ہو گیا اور ہم ایمان لے آئے تو والذی فطرنا، وہ ذات پر ہم نے ایمان لایا جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، فاقض ما انت قاض، تو آپ کا جو کچھ، اب ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، آپ کیا کرنے کر سکتے، اب ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کہ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کہ یہ جو اس دنیا کی جو زندگی ہے تقضی، یہ باقی رہنے والی نہیں ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اصل جو زندگی ہے وہ کہاں کی ہے؟ مرنے کے بعد کی زندگی، وہاں اصل ہم کو رہنا ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کے یہاں کے عذاب سے کوئی ڈر نہیں ہے ہم کو۔ کہ انا آمنا، بے شک ہم نے جو ہے ایمان لے آیا اپنے رب پر، لیغفر لنا، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو، خطایانہ ہمارے گناہوں کو کیا کر دے، معاف کر دے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور فرعون سے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ جو کام آپ نے ہم سے کروایا ہے، جادو والا کام، یہ یقیناً غلط کام ہے، تو اس کا گناہ آپ کے اوپر جائے گا، ہمارے اوپر نہیں جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی ہمارے اس ایمان لانے کے بعد کیا ہو سکتا ہے، معاف کر سکتے ہیں۔ واللہ خیر وابقا، یقیناً اللہ جو ہے بہتر اور سب، اللہ جو ہمیشہ کیا ہے، باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یأتی ربہ مجرما، جو شخص بھی اللہ کے پاس مجرم بن کے آتا ہے، جو شخص بھی اللہ کے پاس جو گناہ گار ہو کے حاضر ہوتا ہے، تو فإن لہ جہنم، اس کے لیے کیا ہے، جہنم ہے۔ کہ لا یموت فیہا، نہ اس میں جہنم کے اندر موت ہوگی، ولا یحیا، اور نہ اس کو جو ہے زندگی ملے گی۔ اب یہاں پہ جو ہے زندگی کا مطلب کیا ہوا کہ کل قیامت کے دن تمام چیزیں جو ہے ختم ہو جائیں گی، سب کے سب لوگ مر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ موت کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیں گے اس کو۔ اس کے بعد جو ہے قرآن اللہ تعالیٰ کہیں کہ آج سے کسی کو موت نہیں۔ جہنم والے جو ہے جہنم میں زندہ رہیں گے، اس کو جو مختلف طرح کی عذاب آتی رہیں گے، ان کو عذاب ہوتا رہے گا، وہ اسی میں جو ہے دم گھٹ کے اسی میں رہے گا۔ تو اسی قرآن نے کہا کہ لا یموت، نہ وہاں موت آئے گی، ولا یحیا، اور وہ صحیح طریقے سے زندہ نہیں رہ سکے گا، اس کو گھٹن محسوس ہوگی، روزانہ اس کو عذاب ہوتا رہے گا تو اس کو گھٹن سا محسوس ہوگا، اس لیے یہاں پہ استعمال کیا کہ ومن یأت، اور آگے فرمائیں کہ ومن یأتہ مؤمنا، اور جو شخص بھی ایمان لے کے آئے گا، ایمان کے ساتھ آئے گا ہمارے پاس، تو قد عمل الصالحات، تو وہ نیک عمل اگر کر کے آئے گا تو فاولئک لهم الدرجات العلی، تو ہم نے اس کے لیے جنت کے اندر اعلیٰ درجہ رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ اعلیٰ درجہ رکھا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے پھر جو ہے عمل الصالحات کا استعمال کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے، عمل صالح بھی ہونا چاہیے، جو کنٹینیو ہونا چاہیے، تب جو ہمارے لیے کیا ہوگا، اعلیٰ درجے ہوں گے جنت کے اندر۔ آگے فرمائے کہ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یقیناً ایسی جنت ہوں گے جن کے نیچے جو ہے نہریں جاری ہوں گی، اور اس میں جو ہے وہ لوگ کیا رہیں گے، جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہ ان لوگوں کی بدلہ ہے، ان لوگوں کا انعام میں ملے گا جو لوگ اس دنیا کے اندر پاک باز رہے ہیں، پاکیزی کے ساتھ رہے ہیں، نیک صالح رہے ہیں، دنیا کے اندر جو اللہ کے احکامات کو فالو کرتا رہا ہے، تو یہ ان لوگوں کو بدلہ ملے گا۔ جی تو سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس آیت کے اندر دیکھیے کہ ہمارے لیے جو واقعہ جو سنایا گیا ہے اور قرآن کے اندر جو واقعہ بیان ہوتا ہے، اس سے ہمیں ایک عبرت حاصل ملتی ہے۔ صرف ہنسی مذاق کے لیے تو ہوتا بھی ہے، کچھ کئی جگہ پہ ہنسی مذاق بھی، ہنسی بھی آ جاتی ہے، لیکن اس ہنسی کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت اہم واقعات ملتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو کیا سے کیا کر دے۔ کہاں 9 لاکھ لوگ، 9 لاکھ کے ہاتھوں میں جو رسی سب سانپ بن گیا، کہاں ایک موسیٰ علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا ادنا سا ایک لاٹھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام سوچ بھی نہیں رہے تھے کہ ایسا ہوگا، لیکن اللہ نے حکم دیا ان کو، اللہ کے حکم سے انہوں نے جو پھینک دیا۔ اب جیسے ہی پھینکا سارے کے سارے سانپ کو کیا کر دیا، گل لیے، نکل گیا۔ اب جیسے ہی ان لوگوں نے دیکھا تو لوگ سمجھ گیا کہ نہیں، واقعی میں اللہ کے پکے سچے نبی ہیں، فوراً وہ لوگ جو ہے سجدے میں گر گئے۔ تو ہمیں بھی جو ہے اللہ پر یقین بالکل رکھنا ہے، یقین کے ساتھ ساتھ جو ہے نیک اعمال بھی کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔